نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ ابو طاہر احمد بن محمد السلفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب معجم السفر میں ایک حدیث لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بدکاری یعنی زنا کا عادی ہو یا زنا کرنے کا شائق ہو، اس جرم میں ملوث ہو، اس کو 6 نقصانات ہوتے ہیں۔ ان میں سے 3 جو نقصان ہیں اس کے دنیا کے ہیں اور 3 نقصان آخرت کے ہیں۔ دنیا کے 3 نقصان زنا کے عادی شخص کے یہ ہیں کہ پہلے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر سے دنیا کے اندر فیضھب نور الوجہ، اس کے چہرے کا نور اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں، اس کے چہرے کی نورانیت باقی نہیں رہتی۔ اور دوسرا افرا ویقت اور رزق، اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کا رزق ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا نقصان دنیا میں یہ فرمایا کہ اس کی طرف اجل، موت بڑی جلدی سے آتی ہے، وہ جلدی دنیا میں سے مر جاتا ہے، اس کی موت جلدی آ جاتی ہے۔ اور 3 نقصانات آخرت کے ہیں۔ ایک نقصان آخرت کا یہ ہے کہ اس کو جب اللہ سے ملے گا تو اس کا رب اس سے ناراض ہوگا، وسوء الحساب، اس کا حساب کتاب بہت برا ہوگا۔ اور چھٹا نقصان اس کا یہ ہے کہ دخول فی النار، وہ جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ پوری کائنات کا یہ جو نظام چل رہا ہے، ایک انسان کے اندر اس کی خوراک، اس کے سارے جسم کو متناسب رکھنے کے لیے اللہ نے جو پورا نظام بنایا، اس کو رزق دیا، اس کو تازہ ہوا، پوری کائنات کا نظام اس کی خدمت پہ لگایا، اور اس کو صرف یہ حکم تھا کہ کسی غلط جگہ پہ تو نے اس طرح جو ہے وہ اپنی جوہر حیات کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس کو نسل انسانی کے بقا کے لیے، آگے نسل کو آگے چلانے کے لیے اسی جگہ پر اپنی توانائیوں کو صرف کرنا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ لیکن اس شخص نے اللہ کی ان ساری نعمتوں کو، جتنی نعمتیں تھیں، جتنا اس نے رزق کھایا، پانی پیا، دودھ پیا، پھل کھائے، اللہ کی نعمتیں کھائیں، تو جو ان نعمتوں کے بدلے میں جسم میں خون بنا اور خون کے بدلے میں اس کے جسم سے آگے نسل چلانے والا مادہ پیدا ہوا، اس نے اس کو ایسی غلط جگہ پہ ڈالا جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا تھا، شریعت نے اس کو روکا تھا۔ اب یہ اتنا بڑا سنگین جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں پہلے نمبر پہ اس کے چہرے کی نورانیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے رزق کا غلط استعمال کیا۔ رزق کے جو فائدے تھے ان کا فائدہ اٹھانے کی بجائے، اس کو حلال میں استعمال کرنے کی بجائے اس نے ان کو غلط استعمال کیا۔ اس بنیاد پہ اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ زانی آدمی ہمیشہ مالی طور پہ پریشان اور مالی حالات کی پریشانی کا رونا روتا رہے گا، اور اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا۔ اور تیسرا شخص معاملہ، اس کا نقصان یہ ہوگا، اس پر فنا جلدی آتی ہے، اس کی طرف موت جلدی آتی ہے کہ وہ ایسی بدکاریوں اور حرام کاریوں کی وجہ سے ایسی لاعلاج امراض میں یا تو مبتلا ہو جاتا ہے کہ جن کا علاج ممکن نہیں ہوتا، جیسے ایڈز ہے یا اس طرح کی اور بیماریاں ہیں۔ اگر یہ نہ بھی ہو تو اپنی زندگی کا قیمتی ترین جوہر حرام جگہ پر ضائع کرنے کی وجہ سے اللہ اس کی زندگی کو جلدی ختم فرما دیتے ہیں۔ اور پھر دوسرا جو 3 بڑے نقصانات مرنے کے بعد ہیں، وہ زانی کے لیے وہ 3 بڑے نقصانات یہ ہیں کہ اس کا رب بھی اس سے ناراض ہوگا، اس کا حساب کتاب بھی بہت برا ہوگا اور جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو اپنی شرمگاہوں کی اور اپنے کردار کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔